السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی اور وہ اپنی جسمانی طاقت، عظیم الشان عمارتوں اور مال و دولت کی فراوانی پر فخر کرتی تھی۔ قوم عاد بت پرستی، تکبر اور ظلم و زیادتی میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ کی عبادت کے بجائے خود صانع بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی طاقت کے نشے میں غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں سمجھایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور شرک و گناہ سے باز آ جائیں۔ آپ نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور متنبہ کیا کہ اگر وہ اپنی روش نہ بدلیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نقل ہوا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چھوٹا سمجھتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی یہی دین رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم ہم پر عذاب لانے کی بات کرتے ہو تو لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ پہلے ان پر سخت قحط آیا اور زمین سے پانی خشک ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک طوفانی ہوا بھیجی گئی جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک جاری رہی۔ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اور قوم عاد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو ایمان لائے تھے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے اور اس عذاب سے پہلے کسی اور جگہ ہجرت کر گئے تھے۔ یہ واقعہ قرآن کی مختلف صورتوں اور خصوصاً سورۃ ہود اور سورۃ احقاف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں قوم عاد کے نبی کے طور پر ہوا ہے، لیکن قرآن میں آپ کے کسی خاص معجزے کا ذکر نہیں کیا گیا جیسا کہ دیگر انبیاء کے معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ تاہم اسلامی روایات اور مفسرین کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت اور ان کی دعوت حق کو خود ایک بہت بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ان کی بے خوف اور حکیمانہ دعوت تھی۔ وہ ایک سرکش اور طاقتور قوم کے سامنے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، حالانکہ قوم انہیں جھٹلاتی اور ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ یہ بات خود ان کی صداقت اور اللہ کی حمایت کی دلیل ہے۔ روایات کے مطابق جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا تو ان پر قحط کا عذاب نازل ہوا۔ ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور قوم کو تنبیہ کی کہ وہ توبہ کریں، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو قحط شدید ہوا اور بالآخر ان پر طوفانی ہوا کا عذاب آیا۔ قوم عاد پر شدید طوفان اور تیز ہوا کے عذاب کے دوران حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ یہ حفاظت ایک معجزہ تھی جو اللہ کے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے لیے اللہ کی خاص مدد کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے سخت مخالفت کا سامنا کیا، لیکن وہ نہ گھبرائے اور نہ ہی پیچھے ہٹے۔ ان کا یہ ایمان اور صبر اللہ کی طرف سے خاص مدد اور معجزاتی ہمت کا مظہر تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ان کے انجام سے پہلے خبردار کیا۔ ان کی باتوں کے بعد قوم کی تباہی نے سچ ثابت کر دیا جو ان کی صداقت اور اللہ کے وعدے کا معجزہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے معجزات کا تعلق زیادہ تر ان کی دعوت، صبر، استقامت اور قوم پر اللہ کی نشانیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں کسی معجزے کا ذکر صریحاً نہیں آیا، لیکن ان کے واقعات سے اللہ کی قدرت اور نبی کی صداقت کے کئی پہلو ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔